جان اب میرا نکاح ہوگا تو جلیبیب کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جلیبیب ایک غریب سے انسان تو ہے جن کے پاس نہ کوئی چیز موجود ہے، لیکن امی جان اب نکاح ہوگا، اب میرا عقد ہوگا تو جلیبیب کے ساتھ ہوگا، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین نے فرمایا ہے اب نکاح ہو جاتا ہے۔ میرے نبی مسجد نبوی میں بلاتے ہیں، حضرت جلیبیب کو بلاتے ہیں، اب جلیبیب مسجد نبوی میں ہے اور وہ بیٹی وہ لڑکی بھی مسجد نبوی میں ہے، میرے نبی نکاح پڑھاتے ہیں، میرے نبی خطبہ نکاح پڑھتے ہیں، میرے نبی دونوں کا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں غور کرنے کا مقام ہے، جیسے میرے نبی نے یعنی حضرت جلیبیب کا مسجد نبوی میں نکاح پڑھایا ہے، پڑھانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں دعا کر دی، مولا پروردگار عالم وہی جلیبیب ہے جن کے پاس نہ رہنے کے لیے کوئی چیز موجود تھی، اے مولا وہی جلیبیب ہے جن کے خاندان کا کوئی پتہ نہیں تھا، وہی جلیبیب ہے جن کے نہ کوئی مال و دولت تھی، وہی جلیبیب ہے پروردگار عالم جن کے نہ کوئی خاندان کسی چیز موجود نہیں تھی، اے پروردگار عالم اب نکاح ہو چکا ہے، میرے نبی صاحب فرماتے ہیں اے پروردگار عالم حضرت جلیبیب کے گھر میں برکت عطا فرما، جیسے میرے نبی صاحب فرماتے ہیں اپنے ہاتھوں کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دست دراز کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتابوں میں آیا ہے، روایتوں میں موجود ہے کہ مدینہ میں جو سب سے عمدہ لباس عورتیں پہنتی تھی، مردوں میں یعنی مدینہ میں جو سب سے زیادہ عمدہ قیمتی لباس استعمال کرتی تھی وہ کسی اور کی بیوی نہیں جلیبیب کی بیوی تھی۔ بتاؤ مسلمانوں، اس نکاح کی برکت سے اللہ نے جلیبیب کے گھر میں برکتیں عطا فرما دی، وہی جلیبیب ہے شادی سے پہلے نہ ان کے خاندان کا کوئی پتہ تھا، نہ ان کے پاس مال و دولت تھی، نہ کوئی سرمایہ تھا، لیکن نکاح ہو گیا۔ اب ایسے ہی میرے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا ہے، اللہ نے اس نکاح کی برکت سے جلیبیب کے گھر میں برکتیں عطا فرما دی ہے۔ اب روایتوں میں آیا ہے کہ مدینہ میں جو سب سے عمدہ لباس پہنتی تھی، مدینہ میں جو سب سے یعنی جو عورتیں مدینہ میں تھی ان